علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ والدین یہ اپنی اولاد پر ہمیشہ احسان کرتے ہیں، مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد روزانہ احسان کرنے والے، قدم قدم پہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں مدد کرنے والے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے والدین اسی وقت سے خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک جہاں تک ہو سکے والدین کے اپنی اولاد پر بڑے احسانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا اولاد کچھ بھی کر لے
اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ بے شمار احسانات ہیں اور والدین ان احسانات کو گنواتے نہیں، یاد نہیں کرواتے، عام طور پہ بچے کے سامنے بیان نہیں کرتے، بیٹا میں نے فلاں احسان کیا، فلاں احسان کیا، فلاں موقع پہ تیری مدد کر دی، سکول فیس دے دی، جیب خرچ دے دیا، نئے کپڑے لے کے دے دیے، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی وہ دی، میں نے تجھے سواری لے کے دی۔ ان چھوٹے چھوٹے احسانات کا والدین ذکر نہیں کرتے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں، بڑا کوئی احسان ہو جو عام طور پہ نہیں ہوتا، جب اس احسان کے بیان کرنے کا موقع آئے پھر والدین ضرور بتاتے ہیں، بیٹا یاد رکھنا فلاں موقع پہ جب تو باہر پڑھنے جانا چاہتا تھا، پیسے نہیں تھے، میں نے ساری جمع پونچی تیری تعلیم پہ خرچ کر دی تھی، بیٹا میرا یہ احسان یاد رکھنا کہ تو بیمار ہو گیا، تیرے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے اپنا گھر بیچ کے تیرا علاج کروایا۔ تو یہ بڑے احسانات کبھی کبھار زندگی میں کوئی موقع آ جائے بچوں کو بتانے پڑتے ہیں، مثالیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کے لیے تو اعلیٰ مثال ہے، بغیر کسی تشبیہ کے اللہ کریم پہ ہم پہ بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑی کرم نوازی ہے، اتنی کرم نوازی، اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری دی ہوئی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کوئی آنے والا آیا، بات چل نکلی، فرمایا اللہ کے بندے یاد رکھنا تیرا سانس اندر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دل کا دھڑکنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم بڑی بڑی نعمتوں سے دور ان اپنے جسم پر ہی دیکھیے، ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں، ہوا اللہ کی نعمت، صاف ہوا اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت، صاف پانی اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو بے شمار نعمتیں، اللہ کریم کی عادت کریمہ نہیں اپنی نعمتوں کا بتائے، میرے بندوں میں نے یہ نعمت کی، میں نے فلاں نعمت کی، فلاں چیز تمہیں دی، اس خالق و مالک کی عادت نہیں۔ لیکن قرآن کا مطالعہ کریں، ایک مقام ایسا ملتا ہے اللہ کریم نے اپنی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ جتنی نعمتیں اس نے عطا کی ان ساری نعمتوں میں سے، اربوں نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بطور خاص ذکر کیا، احساناً ذکر کیا۔ میرے بندو اس میری نعمت کو یاد رکھنا کہ میں نے تم پہ احسان فرمایا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اربوں کروڑوں نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کا اللہ کریم نے بیان فرمایا؟ آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، یہ الفاظ ملتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، میرا یہ احسان یاد رکھنا، میں نے اپنا رسول تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اب مصطفیٰ اللہ کا احسان بن کے آئے، بڑی نعمت بن کے آئے،
کسی دوسری جگہ فرمایا اللہ کا فضل بن کے آئے۔ بہرحال آقا کریم اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، جو اس نعمت کی قدر کر گیا، جو اس نعمت کا احساس کر گیا، گویا ساری نعمتوں کا شکر ادا کر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس بات کے کئی پہلو نکلتے، تھوڑی سی توجہ روز مرہ کے معاملات پہ، آقا کریم اللہ کا کرم، احسان، اس کی بڑی نعمت تھوڑا سا احساس کریں اور سوچئے پچھلی امتیں بھی تھیں، یہ امت بھی ہے، امت ہونے میں تو کوئی فرق نہیں، پچھلے بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ تو ہم سے زیادہ عمر والے، ان کی عمریں کتنی؟ 200 سال، 300 سال، 500 سال، 700 سال، لمبی عمروں والے۔ تو اصول ہے جس کی عمر لمبی اس کی نیکیاں بھی لمبی، جس کی عمر لمبی اس کے روزے بھی زیادہ، جس کی عمر لمبی صدقہ زکوٰۃ بھی زیادہ، شاید ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوں، لیکن اللہ نے کرم کیا فرمایا، وہ امتوں کے بارے میں آتا ہے اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتا، غلطی کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، بعد امتوں کا یہ حال تھا، رات گناہ کرتے، صبح ہونے سے پہلے ان کے دروازے پہ لکھا جاتا اس آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آپ دیکھیے کتنی شرمندگی ہے کہ دروازے پہ لکھ گیا، لوگ دیکھتے، پورے علاقے اور اس شہر میں عزت ختم ہو جاتی۔ شرمندگی یہ ہے وہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ ہے وہ جس نے گناہ کیا۔ اب دیکھیے وہ امتیں، ان کا گناہ لکھا جاتا، مصطفیٰ کی امت کا کیا عالم ہے۔ فرمایا گناہ ہو جائے، غلطی ہو گئی، اول تو کرو نہ، اگر ہو گئی میں بڑا کریم ہوں، مجھ سے معافی مانگ لو، میں بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دوں گا۔ آج تک دیکھیے ہم میں سے کسی کی پیشانی پہ نافرمان نہیں لکھا گیا، کسی کے دروازے پہ گناہگار نہیں لکھا گیا، اللہ کریم نے پردے فرما دیے، ہمارے عیبوں کو چھپا دیے۔ وہ گناہ کریں عیب ظاہر ہو جائیں، ہم گناہ کریں عیب چھپ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندوں میں فرق ہے۔ فرمایا بندوں میں نہیں، وہ میرے نبی تھے، تم میرے محبوب کی امت ہو، وہ محبوب کی وجہ سے میں نے تم پہ فضل فرمایا، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بلکہ معافی مانگنی وہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ کریم نے اس امت پہ ایسا کرم کر دیا، اگر سمجھیے ہم اپنے مکان میں ایک کمرے میں اگزاس لگاتے ہیں، وہ کیا کیا، بٹن دبایا، ساری گندی ہوا نکل گئی، آدھا گھنٹہ گھنٹے میں سارا کمرہ صاف، جراثیم، گندی ہوا، حبس نکل گئی، کمرہ صاف شفاف ہو گیا۔ گناہوں کی معافی، توبہ کرنا، آنسو بہانا، یہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا میں نے محبوب کا صدقہ اتنا کرم کیا ہے، تم 5 وقت وضو کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کتنا بڑا احسان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سنیے، ایک وضو، ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو، فرمایا جو وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے منہ کے سارے گناہ نکل گئے، جو ناک میں پانی ڈالے گناہ نکل گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ، حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے سے گناہ نکل گئے، ہاتھ دھوئے گناہ ختم، سر کا مسا گناہ جھڑ گئے، پاؤں دھوئے تو گناہ ختم۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کیا ہے، اللہ کریم نے ہمارے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پچھلی امتوں کا یہ حال نہیں تھا،
ان پہ یہ کرم نوازی نہیں تھی، یہ خاص کرم محبوب کا صدقہ اس امت پہ ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ محبوب نے تو اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، اگر دعائیں بھی مانگی ہیں تو اپنی امت کے لیے مانگی۔ انہی دعاؤں کا صدقہ اللہ کریم نے مہربانی فرما دی۔ آئیے وضو کر لیا، اب ذرا نماز کی طرف بھی چلیے۔ پچھلی امتوں کا قاعدہ تھا، جتنی عبادت اتنا ثواب، جتنی محنت اتنا اجر، جتنی مشقت کریں گے اسی کے مطابق ثواب ملے گا۔ اس امت پہ کتنا کرم ہے، اللہ کریم ثواب بھی دیتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اجر بھی عطا فرماتا۔ پہلے ثواب مل گیا، اب دیکھیے رات ہو گئی، عشاء کی نماز ہے، صبح فجر کی نماز ہے۔ آج کل سورج طلوع ہونا صبح تقریباً 5:57 پہ 6 بجے کے قریب سورج طلوع ہو رہا، سورج غروب ہونا 6 تقریباً 10 پہ، 12 گھنٹے اور 8-9 منٹ کی رات، لمبی رات 12 گھنٹے کی۔ اب پچھلی امتیں وہ رات عبادت کریں، انہیں رات عبادت کا ثواب ملے، اگر نہیں کریں انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ جتنی عبادت اتنا ثواب۔ مصطفیٰ کے غلام کتنی قسمت والے، فرمایا تم عشاء کی نماز با جماعت پڑھو، اللہ نماز کا بھی ثواب دے گا، آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ عشاء ہو گئی، اب باقی آدھی رات خود اٹھنا پڑے گا؟ نہ، مصطفیٰ کا صدقہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم فجر کی نماز با جماعت پڑھو، اللہ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ایمان والو، اللہ کے نیک بندو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اس بات کا خیال کرنا یہ مصطفیٰ کا کتنا احسان ہے۔ پچھلی امتیں ساری رات جاگ کر جتنا ثواب کماتی تھی، ہم 2 نمازیں پڑھ لیں اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان فرمایا، اپنا شان والا رسول تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ اس رسول مکرم شفیع معظم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کریم نے بن مانگے عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے پچھلی امتوں کو جب اس امت کے احوال کا پتہ چلا نا، ان نبیوں نے دعائیں مانگی، مولا یہ خاص امت ہمیں دے دے، مہربانی کر دے۔ جواب آیا نہیں، یہ محبوب میں نے اپنے امت کی محبوب کے لیے رکھی۔ آگے چلیے، اللہ پچھلی امتوں کے احوال میں سے ایک حالت یہ، وہ گناہ کرتے اجتماعی گناہ، اللہ کریم عذاب، ان پہ عذاب آتا۔ ہم کتابیں پڑھتے روایات میں فلاں امت نے اجتماعی گناہ کیا، گناہ بڑھ گئے، پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی امت میں گناہوں کی کثرت ہو گئی، آسمان سے کیڑے مکوڑے آ گئے، امت نے گناہوں کی کثرت کی، برتنوں میں سے خون نکل آیا، پتھروں کی بارش، فرشتوں نے چیخ لگائی، سارے کے سارے پتے پھٹ گئے، لوگ مر گئے۔ وہ گناہ پچھلی امتیں کریں، وہ اجتماعی طور پہ ہلاک ہو جائیں، یہ امت بھی وہی گناہ کرنے والی۔ کتابوں میں آتا ہے جتنی گناہ وہ امتیں کرتی اس سے زیادہ گناہ یہ امت کر رہی، پھر بھی ہمیں اجتماعی عذاب نہیں آیا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ ہاں، سمجھانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے جھٹکے آتے ہیں تاکہ سنبھل جائیں۔ اجتماعی عذاب، سب کو مارنے والا عذاب نہیں آیا،
بھئی اس کی کیا وجہ؟ مولا پچھلی امتیں بھی تیرے بندے وہ گناہ کرے، تیری رحمت تیرا غضب جوش میں آئے اور ان کو ہلاک کر دے، رحمت نیچے غضب اوپر، یہ امت بھی وہی گناہ کرے، تو معاف کر دے، انہیں ڈھیل دے دے، عذاب پہ ہلاک نہ کرے، وجہ کیا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن کریم کی دوسری آیت میں بڑی محبت سے سنیے گا۔ ان پہ عذاب آتے، ہم پہ عذاب نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، جب تک تو ان میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ حدیث نہیں، اللہ کا قرآن واضح لفظوں میں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پتہ چلا اس امت کی گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آنے تھے، اگر وہ عذاب رکے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ رکے ہوئے۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو ان چیزوں کو دیکھو، پھر میرا شکر ادا کرو کہ میں نے اپنا شان والا رسول تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی بات، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کسی شاعر نے اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ کیا، دل میں اترنے والے بات ہیں کہ ہم گناہ کر کے بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آقا آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہم وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اللہ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمَ اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔